خودی عشق و محبت سے مستحکم ہوتی ہے۔ نقطۂ نور جس کا نام خودی ہے، یہی ہمارے بدن میں زندگی کا شرر ہے۔ خودی اللہ تعالیٰ کی محبت ہی سے زیادہ زندہ، زیادہ مستحکم اور زیادہ سوز عطا کرتی ہے۔ محبت ہی سے خودی کا جوہر نکھرتا ہے، اور محبت ہی سے اس کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ خودی کی فطرت عشق ہی سے حرارت حاصل کرتی ہے، اور عشق ہی سے دنیا کو جگمگا دینے کا طریقہ سیکھتی ہے۔ عشق کو تلوار اور خنجر کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ اس کی اصل پانی، آگ، ہوا اور خاک سے نہیں ہے۔ اس دنیا میں عشق آب حیات بھی ہے اور تیز تلوار بھی۔ اسی سے دنیا میں صلح ہے اور اسی سے جنگ۔ عشق کی نگاہ پتھر کو توڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عشق انسان کو بندہ مولا صفات بنا دیتا ہے۔ عاشقی سیکھ اور اپنے لیے محبوب ڈھونڈ، مگر اس کے لیے چشم نوح علیہ السلام اور قلب ایوب علیہ السلام چاہیے۔ کسی کامل کے آستان پر بوسہ زن ہو کر، اس سے وابستگی اختیار کر کے اپنی مشت خاک کو کیمیا بنا لے۔ اپنی شمع کو رومی رحمت اللہ علیہ کی مانند روشن کر اور روم کو تبریز کی آگ میں جلا دے۔ روم سے مراد مولانا رومی اور تبریز سے آپ کے مرشد شمس تبریز کی طرف اشارہ ہے۔ تیرے دل کے اندر ایک محبوب پوشیدہ ہے، اگر نگاہ رکھتا ہے تو آ، میں تجھے دکھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے حسینوں سے زیادہ حسین، زیادہ خوش وضع اور پیارے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے محبوب تر ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے دل قوت پاتا ہے، اور خاکی انسان کا رتبہ ثریا جیسا بلند ہو جاتا ہے۔ نجد کی خاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے بلند رتبہ پایا اور افلاک تک پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مسلمان کے دل میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نام سے ہماری آبرو ہے۔ کوہ طور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے غبار کی ایک موج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک کعبہ کے لیے بیت الحرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوقات کے ایک لمحے سے بھی کمتر ہے، بلکہ ابد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اپنی ابدیت پائی ہے۔ چٹائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت بھری نیند کی احسان مند ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے کسرا کا تاج پاؤں تلے رون ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کے شبستان میں خلوت اختیار کی اور ایک نئی ملت، نیا آئین اور نئے انداز کی حکومت وجود میں لائے۔